اللہ الرحمن الرحیم ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بے شک سبحان اللہ خیر۔ اب مثالیں شروع ہو گئی ہیں، کیا ہو گئی ہیں؟ سنے ہی وہ سوال گزر گئے، وہ تین مثالاں ایک آ گئی انہیں چوں کہ کوئی نہیں آئی ہیں کی بلا بھائی جڑا ہے نا بھائی خلو کے بعد طلاق واقعہ کرنی صحیح ہے، یہ آ گیا مسئلہ اور واجب ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں ارشاد علامہ فرماتے ہیں اور واجب علامہ نصفی فرماتے ہیں اور واجب ہے مہر نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں پھر اور واجب ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں اور واجب ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں ادھر ویکھ ایک ہوندا ہے مہر مسمہ کی ہوندا ہے یہ سبق تو باہر گل نہیں، ایک ہوندا ہے مہر مثلی کی ہوندا ہے مہر مسمہ وہاں جو کچھ زوجین نے مقرر کیا ہے، جو کچھ اس کو کیا کہتے ہیں اے مقرر ہو گیا۔ مہر مثلی کہ مہر مقرر نہیں ہوا تو دینا لازم ہو گیا جن صورتوں میں ہوتا ہے، اس وقت یہ ہے کہ اس برادری دیاں کڑیاں تے اس حسن و جمال دیاں کڑیاں انہاں دا مہر کنا ہوندا ہے، انہوں آندے نے کی تے ساڈا ہن اے کوئی نہیں ہے گا کسی برادری وچ بھی کیڑا کیا ہے مولوی جی کوئی یہ اپنے اپنے علاقے چ ویکھ لو نا کوئی اے ہن مہر مثل، حالانکہ مہر مثلی شریعت دا ایک مسئلہ ہے، تائیں تو کتاب ہے جے بھلا ہو جے مہر مثلی ہیں پر سمجھ آئی مہر مسمہ تے سمجھ آگے ہون چلیے جی اور واجب ہے تو دوجہ بھی مسئلہ ذہن چ رکھ لو جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، مہر دینا لازم آ جائے تو وہاں مہر مثلی دینا ہوتا ہے، وہاں مہر مثلی دینا ہوتا ہے اور واجب ہے مہر المثل اور مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں اور واجب ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ مفوضہ میں۔ دوجا مسئلہ بھی سمجھ لو پہلو ہی اور ایک گل پڑھی جنا بے کندہ نفس حلوہ تے کندہ باقاعدہ حلوہ، بے کندہ نفس وجوب تے کندہ وجوب الادا، ایک کندہ عقد دے نال مولوی جی اکمار دا نفس وجوب ہو جاندہ ہے، عقد ہو جڑا مولوی ری گنڈ پاندے نے تے پھر وجوب الادا کدوں ہوندا ہے او اگوں ہوندا ہے بھی قربت ہو گئی ہے یا زوجین وچوں کوئی فوت ہو گئے تے پھر وجوب الادا ہو جاندہ ہے، پھر سنیو گل تے نفس وجوب کندے نال عقد دے نال۔ ہن اے مسئلے تک ٹر گئے ہن جی اے نفس عقد دی اضافت بیانی ہوندی ہے نفس رمضان بقلم خود آپ سمجھو انہوں اچھا جی توجہ بس سونے ہو عطف على قوله صح ایقاع الطلاق وتفریع على حکم الخاص۔ صبر 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 علامہ ملا جیون لہ رحمہ ربط بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ربط بیان کرتے ہیں کہ یہ عطف ہے ماتن کے قول صح ایقاع الطلاق پر اور یہ خاص کے حکم پر نئی تفریح ہے، یہ خاص کے حکم پر نئی تفریح آگے سمجھ عطف ہے ماتن کے قول صح ایقاع الطلاق پر اور تفریح ہے خاص کے حکم پر
جی ماتن کے قول صح طلاق پر اور تفریح خاص کے حکم پر. جی ماتن کے قول صح طلاق پر اور تفریح خاص کے حکم پر. آئے والی اجلی ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان واجب مہر المثل بنفس العقد من غیر تاخیر الى الوضع في المفوضة. صبر. شارع صاحب پتہ طریقہ پہلے عبارت دے چپ کڈے تے پھر گل شروع کی تھی. یعنی اس لیے کہ عمل بالخاص واجب ہے اور نہیں احتمال رکھتا بیان کو اپنے مدلول کو قطعاً شامل ہوتا ہے، اس لیے واجب ہے، واجب ہو جاتا ہے مہر مثلی کس کے ساتھ؟ بغیر تاخیر کرنے کے وتی تک مفوضہ میں. او مفوضہ کیڑی ہونی او یا نہیں پی اگے میدان وچ. جی اللہ جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں یعنی اس لیے کہ عمل خاص کے ساتھ واجب ہے اور نہیں اعتماد رکھتا بیان کا تو واجب ہو جاتا ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ بغیر تاخیر کے وتی تک مفوضہ میں. پھر ایک بار آخ دیں. علامہ مولا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ عمل بالخاص واجب ہے، بیان کا احتمال نہیں، لہذا مفوضہ کے اندر ایجاب و قبول ہوتے ہی مہر مثلی واجب ہو گیا. مہر مثلی واجب ہو گیا، وتی تک تاخیر نہیں ہے. اور نہیں سمجھ آئی؟ یعنی اس لیے کہ عمل بالخاص واجب ہے اور نہیں اعتماد رکھتا خاص بیان کا، اس لیے کیا ہے واجب ہے مہر مثلی. واجب ہو جاتا ہے، یعنی منع کرنا ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ وتی تک تاخیر کے بغیر کیڑی جنانی وچ مفوضہ میں. ہاں جی اس لیے کہ عمل خاص کے ساتھ واجب ہے اور نہیں احتمال رکھتا خاص بیان کا، واجب ہو جاتا ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ بغیر تاخیر کے وتی تک مفوضہ میں. جی یعنی اس لیے کہ عمل بالخاص واجب ہے اور خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان کا، مہر اور واجب ہو جاتا ہے. اور نہیں واجب آدھی واو اپنی یہ دو واواں تو اس لیے کیا ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ بغیر تاخیر کے وتی تک تاخیر کے بغیر کس میں مفوضہ میں. او کیڑی ہونی ہے کہ جو صبر اے اگر ہوئے نا موسیغہ مفوضہ کی او تفویض سپرد کرنا، اب مانا ہوگا وہ عورت جن نے پھتو نال شادی کیتی ہے تے آکھیا سو میرا مہر کوئی نہیں، میرا اے وے مفوضہ اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کرنے والی. کیا کہ جی اگر کی ہوئے اسم فاعل ہو مفوضہ ہو تو مانا ہوگا وہ عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کرنے خامد کے سپرد کرنے والی، مطلب نکاح کرنے والی ہے بغیر مہر کے. اور گل تگا ٹر دی نا. اور وہ کیڑی اگر ہے وہ یعنی سیگا جڑا سیگا، اور اگر وہ ہے اگر ہے واو کے کسرے کے ساتھ تو پس مانا وہ عورت جس نے سپرد کر دیا اپنا آپ بغیر مہر کے. وہ آشیا بیگ یہ مخالف ہے اکثر اصولیین کے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مراد مفوضہ بکسر الواء، اس تو مرادی بالغہ وہ بالغہ کہ حکم دیا اس نے اپنے ولی کو یہ کہ شادی کرے اس کی بغیر نام مہر کا نام لیے کہ، یا اس بات پر کہ اس کا مہر اس کے لیے نہیں ہے تو خاوند ولی نے اس کی شادی بغیر مہر کے کر دی. اے مفوضہ ہے. اے تین دے وچ کوئی نہیں انتنی آکھے بھی نہیں بن سکتی، صرف اینی گل دسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا بغیر مہر کے تو ولی نو آکھیا سو گل تو ہوئی ہے، کوئی مخالفت کو نہیں ہوئی. او پائی جی کو ہے وہ ایک دو کہ کوئی نہیں پہلا ہو جی. اور وہ
اگر ہے واو کے کسرے کے ساتھ پس مانا وہ عورت جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو بغیر مہر کے. تو لکھا ہے نا بی بی فقہا فرماندے نے مفوضہ وہ عورت ہے جن نے ولی نو حکم دیتا ہے بے میرا تو نکاح کر بغیر مہر تو بے مہر دا نا نہیں لینا یا وے کہ مہر کوئی نہیں میرا تے اونے ان دی شادی کر دیتی. ایک ہی ہے مفوضہ. ایتھے ان دی گل نہیں اگلی دی گل لی جی کیڑی. اور وہ اگر ہے واو کے کسرے کے ساتھ پس مانا وہ عورت جس نے سپرد کر دیا اپنا بغیر مہر کے وین کانا بس اگر یہ مفوضہ ہو تو اب معنی یہ ہے کہ اللہ تی وہ عورت کے سپرد کر دیا اس عورت کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے. اور یہ اصح ہے ایتھے اے جدی چلنی اے بھی عورت نے کچھ نہیں آکھیا ولی نے اوندا نکاح کر دیتا کتھے بغیر مہر دے بغیر مہر دے سنی بغیر مہر دے جی. اور اگر ہو واو کے فتح کے ساتھ پس مانا وہ عورت کہ سپرد کر دیا اس کو اور سپرد کا مطلب ہے نکاح کرا دیتا سپرد ڈبی بند کر دیتی. وہ عورت کہ سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے بائندہ مہر کوئی نہیں. اور یہی اصح ہے جی. اور اگر وہ واو کے فتح کے ساتھ پس مانا وہ عورت کہ سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے. اور یہی اصح ہے. اور اگر وہ واو کے فتح کے ساتھ پس مانا وہ عورت کہ اس کو سپرد کر دیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے. اور یہی اصح ہے. اور یہی اصح ہے بیٹھے اے مراد ہے وجہ لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي رحمه الله تعالى. کیونکہ جڑی پہلی ہے نا پہلی جس نے آپ اپنا نکاح کیتا ولی دی اجازت تو بغیر تے حق مار کوئی نہیں. اصل میں ہم نے جزی وہ چلانی ہے جس میں ہمارا اور شوافے کا اختلاف ہے. ہمارا اور بے نکاح تا ہو گیا ہے مار مثلی واجب ہویا ہے کہ کو نہیں ہویا جزی یہ چلانی ہے. تو یہ جو مفوضہ ہے نا اس نے اپنے آپ کو ولی کی اجازت کے بغیر سپرد کیا ہے. تو آپ پڑھ چکے ہیں شفافے کے نزدیک تو بغیر اس نے ولی نکاح ہی باطل ہے کہ کون جو پڑھے ہاں نکاح بغیر اس نے ولی باطل ہے. اس لیے یہ جزی یہاں نہیں چلانی. کیڑی مفوضہ والی کیڑی چلانی. اگر جو موشی نے آنکھ ہے کہ مفوضہ جس نے ولی کو حکم دیا تو ولی نے نکاح کرایا تو وہ تو نکاح ہو جائے گا پھر وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی. سنیں ہی کیا کہ جی اے مفوضہ کیوں اولا ہے. اس لیے کہ مفوضہ جو ہے وہ محل خلاف کا محل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو وہ ہے جس نے اپنی شادی خود کی ہے اور آخیا کہ مہر کوئی نہیں. شافعی کے نزدیک وہ عورت جو اپنا نکاح بغیر اذن ولی کے کرے اس کا نکاح باطل ہے. باطل ہے. فنکاحھا باطل باطل باطل. اس لیے کہ اولا او اللہ تی فوضت نفسہا بلا مہر نو نئی صلاحیت رکھتی محل بننے کی واسطے خلاف کے اے بیننا رحمہ اللہ. کیونکہ نہیں صحیح نکاح اس اولا کا عند شافعی. سنیں ہی کیونکہ ان کے نزدیک تھا باطل جی. اس لیے کہ اولا نہیں صلاحیت رکھتی محال بننے کی واسطے خلاف کے ہمارے درمیان اور شافعی رحمہ اللہ کے درمیان کیونکہ نہیں صحیح نکاح اس کا عند شافعی. اور تم ایک واشیا عند شافعی فإنه لا بد للنکاح عنده من ولی. ادنے پھر نہ جائے تجھ پر یہ بات کہ عدم صحت نکاح عند شافعی نہیں مانے ہونا اس کا مال واسطے خلاف کے بلکہ خلاف اس میں ہے دو جگہوں میں. ایک نکاح کی صحت میں اور ایک وجوب مہر میں بنفس عقد. سنی گل الاخر کے چلو جی خیر. اور پلا بھی جڑی کتاب دے وچ گل نو پڑھنی موشی دے نال ٹوراں گے بھئی ہن کون ہے مفوضہ جنوں کی کیتا ہے ولی نے بغیر مہر سپرد کر نکاح کر دیتا ہے اور سپرد میں نہیں نکاح کر دیتا ہے. کمال
ہاں جی وتصديق أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر أو على ألا مهر لها لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا بالوطي فلو مات أحدهما قبل الوطي لا يجب المهر لها عند الشافعي وعند او صبر کرو بھلا تھی بھی تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ وہ عورت سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے، مہر دا نہ ہی نہیں لیا، مہر دا یا اس شرط پر کہ اندہ مہر ہے ہی کوئی نہیں، ایدہ وہ صورتہ نہیں، یا مہر دا مہر نہیں، انج نکاح کر دیتا. تو شفافی فرماتے اگر کسی ولی نے انج کر کے اپنی دھی دا نکاح کر دیتا تو نہیں واجب مہر اس عورت کے لیے عند شافی مگر صرف وتی کے ساتھ. اے جس لئے میاں بیوی کٹھے ہون گے نا اس تو بعد مہر واجب ہوئے گا، اس تو بعد ہونا مثلی ہے لیکن اس تو بعد کی ہوئے گا. لہذا جب تک وتی نہیں اس کو مہر ہے ہی کوئی نہیں. اب جس گلتے روڑائی او آئی پس اگر فوت ہو گیا دو میں سے ایک قبل الوطی تو نہیں واجب مہر اس عورت کے لیے عند شافی. اے گالی ساڑھے نزدیک ہے ہی اگے آ رہی. ہاں شبہ علامہ فرماتے ہیں اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت کہ اس کا نکاح کرا دیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے، یعنی مہر کا نام ہی نہیں دیا، یا اس بات یا بزرگ کدے گئے نے کہ اس کے لیے مہر نہیں ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس عورت کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا مگر وتی کے ساتھ، یعنی اگر وتی کریں گے تو مہر واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. پس اگر دو میں سے کوئی ایک مار گیا وتی سے پہلے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے مہر واجب نہیں ہے. اصل مختلفی جزی اے وے سنیں کیڑی کو مر گیا تھا اور تحقیق اس کی یہ ہے تو یہ نا یہ کہ عورت وہ عورت سپرد کر دیا اس کو اور مراد نکاح کر دیتا یار اس عورت کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے یا اس شرط پر کہ نہیں مہر اس کے لیے تو نہیں واجب مہر اس عورت کے لیے عند شافعی رضی اللہ تعالی مگر وتی کے ساتھ. پس اگر فوت ہو گیا دو میں سے ایک قبل الوطی تو نہیں واجب مہر اس عورت کے لیے عند شافعی رضی اللہ. پر تحقیق اس کے لیے ہے کہ وہ عورت کے جس کو سپورٹ کیا اس کے ولی نے بغیر مہر کے یا اس شرط پر کہ اس کا کہ نہیں مہر اس کے لیے نہیں واجب مہر واجب مہر اس عورت کے لیے عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ مگر وتی کے سے. پس اگر فوت ہو گیا دو میں سے ایک قبل الوطی تو نہیں واجب عورت کے لیے عند شافعی. اسا ثابت کرنا ہے ہون گل شروع. وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة ويجب أداؤه عند الوطي والموت. بس 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 ہمارے نزدیک نفس عقد کے ساتھ پورا مہر مثلی واجب ہو گیا، نفس وجوب ہو گیا. ہمارے نزدیک نفس عقد کے ساتھ مہر مثلی پورا مہر مثلی واجب ہو گیا ذمہ. آخنا ہمارے نزدیک نفس عقد کے ساتھ پورا مہر مثلی ذمہ میں واجب ہو گیا، یعنی نفس وجوب ہو گیا. اور واجب ہے ادائیگی مہر کی وتی کے وقت اور موت کے وقت. وتی کر لیے پھر بھی مہر مثلی دی ادائیگی واجب. دو ماہ چو ایک مر گیا تو پھر بھی مہر مثلی دی ادائیگی واجب. جی کیا کہہ جی ہمارے نزدیک پورا مہر مثلی نفس عقد کے ساتھ ذمہ میں واجب ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی وتی کے وقت یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت کے وقت واجب ہو جائے گی. واجب ہو جائے گی. سنی گل ہمارے نزدیک واجب ہو جائے گا پورا مہر مثلی عقد کے وقت ذمہ میں. سنیں اے فی ذمت زوج، اے
ذمة الزول اور واجب ہوگی اور واجب مہر مثلی کی ادائیگی مثلی کی وتی کے وقت وتی کے وقت اور موت کے وقت. اور موت کے وقت. جی اور ہمارے نزدیک واجب ہو جائے گا پورا مہر مثلی عقد کے وقت ذمہ میں، اور واجب ہوگی ادائیگی اس کی وتی کے وقت اور موت کے وقت. اور ہمارے نزدیک واجب ہے پورا مہر مصری کی عقد کے وقت ذمہ میں، اور واجب ہے اس کی ادائیگی وتی کے وقت اور موت کے وقت. ادھر دیکھو متعاشیت ہو یاجب و کمال ہے نا پہ. اچھا اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کے اس وقت واجب ہے یہ کہ نصف کیا جائے مہر مثلی کا طلاق کے ساتھ قبل الوطی. ایک مسئلہ جس پر پڑھیا جائے بے جیڑی عورت دا مہر مقرر نہ ہوئے تے انہوں قبل الوطی طلاق مل جائے تے ان دے واسطے متارکہ ہے اور 3 کپڑے تے جی ان دا مہر مقرر ہویا ہوئے تے نصف ما فرد فنصف. ایتھے ہن سوال کر رہے نے بھی جے نفس عقد نال مشوافی طرف سوال جے نفس عقد نال مہر مثلی کی ہو گئے تے اگر اس عورت نو وتی تو پہلا بندہ طلاق دے دے تے چونکہ واجب تو ہو گیا ہے نا تے پھر نصف واجب ہونا چاہیے فنصف ما. حالانکہ اتنے متارکہ ہے اتنے نصف نہیں بلکہ متارکہ کی شے میں. تو جو سوال ہے سنیں باوجود ہے کہ نہیں واجب بلکہ واجب ہے ومتعوہن بلکہ واجب ہے متاع صورت میں متاع شیالا نہیں ہو بلا ہوئی اور 3 کپڑے. جواب دیا گیا بائیں طور کے تنسیس قیاسی نہیں ہے بلکہ وہ نص کے ساتھ ثابت ہے اور نص وارد ہے مسمہ کے اندر کہ جس کا مہر مقرر ہو قبل المسیس طلاق ہو جائے من قبل ان تمسوہن اوتھے نصف ہے. لہذا قیاس نال نہیں ثابت کیتا اے نص نال ہے لہذا اگا متعدی نہیں ہو سکتا اس سے بند مورد تے. جی ہاں جی اگے اور سمجھے ہی ہوں وہ خاص لیا ہے جتوں مسئلہ ثابت کرنا ہے ٹل سارا اوتھے ہی تو ساریاں تمیداں ہو گئی. عملا بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم قوله ان تبتغوا بدل من وراء ذلكم او مفعول له بتقدير اللام اي احل لكم ما صبر کریے ایک منٹ. یہ ہم نے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. 5واں سپارہ ہے پیچھے حرمت آئے 4 سپارہ داخل محرمات دسیاں اس تو ماں سوا حلال نے حلال کی گئی تمہارے لیے ماں وہ عورتیں جو سوا ہیں ان محرمات کے یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ. آگے سمجھ پہلے ترکیب سمجھ لا. پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تبتغوا یا یہ بدل ہے وراء ذالکم سے وراء ہن مانا دیکھو در پچھو حلال کی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو سوا ہیں ان کے یعنی تلاش کرو تم اپنے مالوں کے بدلے. آگے سمجھ کہ نہیں سمجھے؟ اور یا یہ مفعول لہو ہے تقدیر لام کے ساتھ لأن تبتغوا. اب مانا حلال کی گئی تمہارے لیے ماں وہ عورتیں جو سوائے ان محرمات کے اس لیے حلال کی گئی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے اپنے مالوں کے ساتھ اپنے. اور سمجھ آئی یہ گل کر کے پڑا کیا کہ جی اور گل تو سلا گو ہونی ہے. جی یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ ہم نے عمل کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر کیڑا حلال کی گئے تمہارے لیے وہ عورتیں جو سوا ہیں ان محرمات اور حرمت علیکم میں جو بیان ان کے ماں سوا ان تبتغوا باموالکم تلاش کرو تم نہ ان تبتغوا باموالکم یہ بدل بنائیں تو اور معنی ہے مفعول لہو بتقدیر لام. و بتقدیر لام سوال جواب ایک دوجی کتاب نہیں بھی یہ سوال مقدر کا جواب ہے بھی
بنے گا یعنی تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ. اور اگر مفعول لہو بنائے بنائے تقدیر لام کے ساتھ تو اب معنی بنے گا لے ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ. اپنے مالوں کے ساتھ سنے ہی ان منع کر لی ایک باری، عمل کرتے ہوئے عمل کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کے ساتھ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کے ساتھ ما وراء ذالکم اے ماس اے سول محرمات المذکورہ ان تبتغوا عین نصاب بے تقدیر لام، لام جارہ کا حذف ان اور انا سے پہلے کثیر شائع ہے. جی. انہاں وچ گل دسی سی ان تے انا کولو پہلے حرف جارہ لام جارہ دی تقدیر کثیر ہے. ان لے ان انا لے انا ان لأن أنا لأن کلیا نہیں شائع کثیر ہے، مطلب ہر تھان تے ٹھوکیا ہوئے پھر آ کے استادہ کلیا دسیا سی فٹ نہیں پیا ہوندا ایتھے، او شائع کثیر دس رہا. اچھا جی، اس کے ساتھ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس قول اللہ تبارک ان تبتغوا، او پائی ان تبتغوا بدل ہے قدر ہے وراء ذالکم سے ذالکم سے یا مفعول لہو ہے یا مفعول لہو ہے لام کی تقدیر کے ساتھ. تقدیر کے ساتھ. او اور قانون دسے پتہ لگ گیا جی. منع کرو شاباش. کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم کے ساتھ. بس فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبتغوا بدل ہے وراء ذالکم اے نہیں آخنا من وراء ذالکم، اتنے من ہے قرآن پاک ہے بھائی من جا رہی لہو ہے تقدیر لام کے ساتھ. شاباش جی. عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کے ساتھ. بس فرمان اللہ تعالیٰ یہ ساتھ جڑا بے قولی دی بائیں دا مانا ساتھ مطلب بیام والکم دی بعد مانا ساتھ ٹھوکی رکھو جی. فرمان اللہ تعالیٰ کا ان تبتغوا بدل ہے ذالکم سے یا مفعول لہو ہے. ہوں اگے ہوں مطلب کی بنیا دھیان کرا جو دو میں مانے اے احل لکم ما وراء المحرمات لان تبتغوا باموالکم. بس مانا یہ بناؤ تقدیر لام والا یعنی حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ماس وہ عورتیں جو سوا ہیں حرمت والی آیت کے محرمات کے. کیوں حلال کی گئی ہیں؟ تاکہ تلاش کرو تم بے اموالکم، تاکہ کو کھانے چ پیندی پئی یعنی حلال کی گئی تمہارے لیے ما وہ عورتیں جو سوا ہیں محرمات کے. کیوں؟ تاکہ تلاش کرو تم بے اموالکم. بے دا کی معنی کرنا بید نہ ذرا مسئلہ ہے جی. یعنی حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو سوا ہیں محرمات کے تاکہ تلاش کرو تم باموالکم. یعنی حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو سوا ہیں محرمات کے تاکہ تم تلاش کرو باموالکم. اگے جی فل واو لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الانصاف. بس اب اس آیت میں جو بے اموالکم پر با ہے نا اندے نال ساڈی گل ہی با لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ الساق ہے اور وہ مطلب ہے جتھے نکاح ہے اندے نال مال چمڑیا ہویا ہے پاویں آکھو تے پاویں ہینج گل اے الساق کیا کہ جی. تبارک و تعالیٰ کے فرمان باموالکم میں جو با ہے یہ لفظ ہے خاص، یہ لفظ خاص ہے خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے. وہ کیا ہے؟ الساق. وہ کیا ہے؟ انصاف. الساق ہے. پس با لفظ او با اے فی بے اموالکم والی جڑی با ہے پس با لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ الساق ہے. اب واجد جاگدا ہے بلہ تھی بھی
میں لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ الصاق ہے. بس باب اموالکم میں لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ الساق ہے. آگے چلو. وقیل الابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الطلب. بس اے تا تقریر کیتی او ملا جیون صاحب نے ایک کیڑی کہ ایتھے کندے نال ساڈی ایتھے کیڑا لفظ ہے با سنے وقیلا وقیلا قائل کون نے فخر الاسلام بزدوی سنے ایشا بس انہوں نے ایتھے ہور تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تب تک وہ مشتق ابتغاء سے ابتغاء لفظ خاص ہے وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے اور وہ طلب ہے اور وہ ملا جیون آندے نے پاویں با نو خاص بناؤ تے پاویں ابتغاء نو بناؤ کم بن جائے گا. کی آکھیا جی؟ بعض نے کہا ہے علامہ فخر الاسلام بزدوی اسلام بزدوی نے کہ ان تب تاہو یہ مشتاق ابتغاء سے تو ابتغاء لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ طلب ہے. وہ کیا ہے؟ طلب ہے. او تو ویکھ بھی کیلا کیوں آکھے وانما عن وانا کی ماضی ہے تحراجا بقیلا اس لیے کہ تقریر کا مدار با پر ہے ابتغاء پر نہیں ہے اس واسطے کیلا آکھے اور اگو با ہی چلانی ہے. اور بعض نے کہا ہے ابتغاء لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ طلب ہے. جی اور بعض نے کہا ہے ابتغاء لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ طلب ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ ابتغاء لفظ خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ طلب ہے. اتنے لکھے کون نے بعض فخر الاسلام بزدوی لکھے وعلى كل تقدير يوجب أن يكون ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذكرا فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة. بس علامہ فرماتے ہیں پاویں با بناؤ لفظ خاص تے پاویں ابتغاء بناؤ ہر تقدیر پر واجب ہے یہ بات کہ بدو کو تلاش کرنا درا حالے کہ وہ ملصق ہو مہر کے ساتھ. اے معنی سمجھ آ گئی پہ عورت کی شرمگاہ پر قبضہ کرنا عورت کی شرمگاہ پر قبضہ کرنا حلال طریقے سے یہ قبضہ تب ہوگا جب ملصق بالمہر ہوگا. تو جب اے بات ابتغاء دو میں گل دس دے پہلے سنیا جی اس تو بغیر ایک قبضہ نہیں ہو سکتا. کیا کہ جی ہر تقدیر پر واجب ہے یہ کہ ہو ابتغاء بزو عورت کی شرمگاہ پر حلال قبضہ ملصق ہے کس کے ساتھ مہر کے ساتھ اس کے بغیر نہیں. آگے عام ہے کہ ذکرن ہو نا اصل کہ مہر ملصق بے ذکرن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اینے مہر دے بدلے وچ تینوں قبول ہے انج نکاح پڑھائی دئی سنئی تے او آندا جی قبول ہے جی. لیکن اگر وہ مہر ذکر نہ ہو لفظ میں مہر تو پھر اس سے تو کم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مہر ملصق ہو جائے وجوب میں ذمے تے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جے ذکر نہیں کیتا تے کم از کم بات ابتغاء دا تقاضا ہے بھی اندے ذمے تے آ جاوے. اے ثابت کرنے سے اندے ذمے آ گئے اندے ذمے آ گئے. سنی جی گل جدو مہر ذمے آ جائے نا کی ذمے آ جائے ادو شفافے بھی یہ گل مندے نے کہ زوجین چ کوئی ایک مر جائے یا وتی ہو جائے تو مہر پکا ہو جاندہ ہے. مہر پکا ہو جاندہ سارا. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ ہر تقدیر پر ابتغاء بدو ملصق ہے مہر کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے مہر کا ذکر کہ بِأَمْوَالِكُمْ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ ہے. اگر ذکر نہ کیا جائے مہر کا لفظ میں اگر ذکر نہ کریں نکاح ہو گیا لیکن مہر دا وچ نہ نہیں لیا تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ذمے آ گیا. کیا آ گیا ہے؟ ذمے میں تو ہونا چاہیے. اگر ذمے میں بھی نہیں ہے مولوی جی تو بِأَمْوَالِكُمْ کیڑے پاسے گیا پھر.
لِأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ پھر کیڑے پاسے گیا اوے انہاں دا ماں سوا تواڈے واسطے حلال ہے محرمات دا ماں سوا حلال ہے تاکہ تلاش کرو تم کس کے بدلے مال کے بدلے اے تلاش ملسک ہوے کندے نال مال نال تے مال دا ذکر ہے تے فابیا جے ذکر نہیں تے کم از کم ذمے تے آوے مولی ہاشم نے رہی نکاح پڑھ کے تے پرا بجاندا ہے جی بھی کمال ہے جی اور ہر تقدیر پر واجب ہے یہ کہ ہو بدو کا ابتغاء اور دی شرمگاہ حلال طریقے نال قبضہ کرنا کیا ہو یہ ابتغاء ملسک مہر کے ساتھ ذکرن بندہ کی ہوئے ذکر ہوئے سنیں پس اگر نہیں ذکر کیا گیا کون مہر لفظ میں تو پس نہ عقل ہو اس سے یہ کہ ہو کون ملسک وجوب میں ذمہ پر انجتا ہونا چاہیے جی اور ہر تقدیر پر واجب ہے یہ کہ وہ ابتغاء بدو ملسک مہر کے ساتھ ذکرن پس اگر نہ ذکر کیا جائے مہر کا لفظ میں پس نہ ہو عقل اس سے کہ وہ ابتغاء ملسک وجوب اعلی ذمہ میں اور ہر تقدیر پر دھیان کریں وہ کیا دھیان کریں وہ دھیان کریں واجب ہے یہ کہ ابتغاء بدو کا ابتغاء ہو ملسک بالمہر ذکرن پس اگر مہر کا ذکر نہیں کیا گیا لفظ میں پس نہیں عقل اس سے یہ کہ ابتغاء ہو ملسک بالوجوب اوہ کاشت گل لکھی پڑھ لا ثابت ہم نے کیا ہے کہ مہر ضروری ہے مہر ہے اس پر سوال نظر آئے او فالا قلّہ میں نہیں یکونا پھر بے شک کھٹ گئے کی تیرے سینے میں یہ بات کہ روایت کی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل بن سعید سے یہ بات کہ ایک عورت نے سپرد کر دیا نہ ایک عورت نے وکیل بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شادی کے لیے پس عرض کی ایک رجل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی شادی میرے نال کرا دیو ان دی شادی زوج نی ہاں پتہ لگ گئی تو پس فرمایا سونیا کہ شادی کرا دی ہم نے تیری اس کے ساتھ بدلے اس کے جو تیرے پاس ہے قرآن سے تینوں جنہ قرآن یاد ہے نا ان دے بدلے وچ میں تیری اندر شادی کرا دیتی سنے تو ایتھوں پتہ چلیا کہ عقد دا الصاق بالمال ہونا ضروری کوئی نہیں ضروری اور سمجھے جے گل تو آندے نے اس کا جواب فَأَزَاحَهُ أَوَّلًا اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی طور کہ یہ خبر اور نئے معارض کس کے اور ثانیاً یہ ہے کہ معنی یہ ہے سونیا فرمایا اسا شادی کرائی تیری اس عورت نال بس بب اس کے جو تیرے پاس ہے قرآن سے پس با یہ سببیت کی ہے او کیڑی بما ماک اس سبب تو کہ تم قرآن دا تو کچھ حافظ ہے اس واسطے تیری اندر شادی کرینے تے با مقابلے دی نہیں ہے گی کہ جڑیاں تینوں صورتاں یاد نے ان دے مقابلے وچ تینوں کی کریے تے مار کوئی نہ ہوئے انج نہیں مطلب ہے او ہون اگاں ٹورو ایک گل پوری ہوگی ایک گل اور جس لئے مار ذمہ آ جائے نا مہر اس لئے شفافے بھی یہ گل مندے نے بھی جے بتی ہو گئی تے واجب الادائے جے زوجین چو کوئی مر گیا تو تاں بھی واجب الادائے اسا ثابت کر دیتا ہے بات ابتغاء دے ذریعے بھئی نکاح ہووے حلال تے او ان دے وچ مال نہ ہووے اے قرآن دے خلاف ہے لہذا کوئی آکھے
ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਖੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਖਾਮਖਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ بھی واجب الادا ہے, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا. ہوں اگوں پٹھے نکاحاں دیے جواب. لیکن بشرط يكون الابتغاء صحيحا حتى النكاح الفاسد يجب التراخي الى الوضع بالاجماع. بس اتوں ویخ سوال ہوندا جواب بھی پہن پہ جب کہ تھا متبادر مولوی جی آیت سے یہ کہ عورتوں کا تلاش کرنا جون سا بھی تلاش کرنا ہو یہ ہوگا ملصق کس کے ساتھ. تو اب اس پر ایک سوال وارد ہے کہ ابتغاء اگر ہو نکاح فاسد کے ساتھ, ابتغاء اگر ہو نکاح فاسد کے ساتھ تو پھر بھی ہونے مار ذمہ آنا چاہیے, حالانکہ نہیں آتا. حالانکہ نہیں ہوگا وہ گوار ہے بھی نکاح فاسد جو وتی کرے نا تو پھر ذمہ آتا ہے, ویسے ذمہ نہیں آتا. وہ نکاح فاسد کیڑا ہوندا ہی اندی کی مثال دے دینی. وہ میرا پہ جیسا کہ نکاح بغیر اور نکاح غیر کی متعدد جو عدت بیٹھی ہے تو نکاح ٹھوک دیتا سنیں یا اخت ہے ایک جنانی نے طلاق دے کے ہوندی ہے جی عدت گزردی ہے تے ہوندی دوجی بہن نال نکاح کر لیا. اے سارے کی نے اے فاسد نے سنیں. اور لونڈی کا نکاح کرنا کس پر فاسد ہے. سنیں لونڈی اتے ہرا ٹھیک ہے, ہرا اتے لونڈی ٹھیک نہیں. تو نہیں واجب یہاں نفس عقد کے ساتھ ہمارے نزدیک بھی. سنیں اے شاباش ہے اگر خالی ہوا وہ اس کے ساتھ جی تو اذ لا یثبت بالخلوت, اگر صرف خلوت پائی گئی ہے خلوت تامی ذمہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ نہیں ثابت خلوت کے ساتھ قدرت لفساد العقد, عقد جو غلط ہے. لہٰذا جب اس کے ساتھ باقاعدہ دخول کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا. اگر مقرر نہیں تھا اور اگر مقرر تھا, سنی دھیان کریے تھے, اگر وہ مہر اس کے لیے نہیں تھا تو پھر کیا اس کے لیے مہر, اور اگر اس کے لیے مقرر تھا تو وہ مقرر جو ہے مساوی ہے کس کے یا اقل ہے کس سے, تو اب تو وہ مقرر دینا ہے. اور اگر مقرر زائد ہے کس پر, اب بھی مار مثلی دینا ہے, وہ زائد نہیں دینا. جی زائد جو ہے وہ حدر ہو جائے گا کیونکہ نکاح جو غلط ہے جی. اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ اے وے کہ بھی یہ جڑا نکاح فاسد ہے نا ان دے نال نفس عقد نال ذمہ کچھ بھی نہیں آتا. دخول کرے گا تو پھر مہر مثلی یا مقرر جے مہر مثلی دے برابر ہے یا تھوڑا ہے تے دینا ہے, تے جے چوکھا ہے تے پھر بھی مہر مثلی دینا ہے. کیڑے نکاح وچ نکاح فاسد, کچھ ہی بولو. نکاح فاسد ہائے ہائے. اے بلہذا بھی او جڑا مسئلہ ہے نا بے اموالکم او نکاح صحیح کی نکاح فاسد کی گل نہیں ہے گی. اور لیکن اس شرط کے ساتھ سمجھا گی ترجمہ کر لیں پھر تکرار کر لیں. اور لیکن اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو ابتغاء صحیح یعنی شریعت دے مطابق, حتیٰ کہ اگر ہوا ابتغاء نکاح فاسد کے ساتھ تو واجب ہے تراخی کندی مہر دی وتی تک بالاجماع. ہم بھی کہتے ہیں شفافی بھی کہتے ہیں جی. اور لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ابتغاء صحیح تا ذمہ ہونا ہے نکاح مہر جے کر مہر مقرر نہیں تھا, تاکہ اگر وہ ابتغاء نکاح فاسد کے ساتھ تو واجب ہے تراخی مہر کی وتی تک بالاجماع. شاباش جی. اس شرط کے ساتھ کہ وہ ابتغاء صحیح حتیٰ کہ اگر ہو ابتغاء نکاح فاسد کے ساتھ تو واجب ہے تراخی وتی تک بالاجماع. وقضا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال أصلا. بس ایک اور صورت کہ کسی نے ابتغاء تو کیا, عورت کی شرمگاہ تلاش کی,
لیکن نکاح کے طریقے کے ساتھ نہیں کیا اجارہ کی اجارہ کرائے تے لئی متا خاص وقت کے لیے یا بطریق زنا یا طریقے سے زنا تو نہیں حلال یہ فعل حلال نہیں حرام ہے اور نہیں واجب مال بالکل نہ نفس عقد کے ساتھ نہ نابتی کے ساتھ لکھا نہیں اتھے بالکل مال نہیں ہے گا جی اور اسی طرح کہ اے متا والی نے جڑی کمائی کیتی ہے زنا والی نے جڑی کمائی کیتی اجارے والی جڑی کمائی کیتی یہ ساری کمائی حرام دی ہے او زنا بھی حرام ہے کمائی کی حرام ان دے پیسے دینے بھی حرام نے ان دے رہنے بھی حرام تو ان دا کو جن کھوائے گی حرام کھواندی پئی ہے یعنی ابتغاء صحیح اس شرط کے ساتھ کہ ابتغاء صحیح ہو لہذا اگر ابتغاء اجارے کے طریقے کے ساتھ ہے یا مدے کے طریقے کے ساتھ ہے یا زنا کے طریقے کے ساتھ یہ فعل حرام ہے اس کے بدلے کوئی مال نہیں نہ عقد کے ساتھ نہ ہی ساتھ نابتی کے ساتھ ایشا بس ہے جی اور اسی طرح اور اسی طرح اگر ہو یہ ابتغاء اگر ہو یہ ابتغاء سنیں کیا ہو اور تے ویکھن جاشے چھڑ کے آئے سو قضا اچھا جی اور اگر ہو وہ نکاح اجارے کے ساتھ نظر آ رہی یا متے کے ساتھ یا راہ کے ساتھ تو نہیں واجب مال سنیں تو اس دونوں سوالوں کا جواب دیا اشارے نے ولیکن بشرط کے ساتھ پھر جان اولاً اس بات کو کہ متا نہیں جائز متا نہیں جائز اور وہ حرام ہے اور اس پر اتفاق ہے محبت سنا جی اور گواہ ہے اس کی حرمت پر کون حدیث صحیحہ نسبت متا کے مباح ہونے کی امام مالک صاحب کی طرف کے وہ کہتے ہیں مباح یہ افطرا محض ہے جی یہ افطرا بات سنیا جی یہ کیا ہے افطرا بات جھوٹ نراب دے ذمہ اور وہ جو منقول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اباحت سے آپ کا رجوع ثابت ہے آپ کا بالکل اچھا جی متا ہندہ کیے صورت اس کی یہ کہ کہے شروع اسلام میں اجازت سی پھر حرام ہو گیا یہ کہ کہے مثلاً عورت کو اتمتعو بکا قضا مدتاً بے قضا من المال کہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں میں تجھ سے اتنی 10 دن 10,000 دے بدلے تو نے آکا ٹھیک ہے یہ ہوں 10 دن دی بیوی ہے جدو حلال سی ہون کوئی نہیں اندر ایک گالے جان دوسری بات یہ جان کہ زنا کا ذکر کرنا اجارے کے بعد اور متا کے بعد یہ عام کا ذکر ہے خاص کے بعد سنیں اجارہ بھی انہوں نے نا جی میں کہ 10,000 روپیہ دے تو میرے حرکت کر لا جی میں ہوٹلیں چ بیٹھیاں نے چکلیں چ بیٹھیاں نے وہ اجارے والیاں نے تے متا بھی جڑی انج کر کے تے بے طریقے زنا جڑے اک پٹکا کر کے تے ان جی مفت کم ٹرکایا نے جی جی تے اور آرام کاری جو ہوئی تے جی سنے ہی تے انہاں ساریاں وچ مال کوئی نہیں انہاں ہائے میری توبہ چل وے اگے اور اسی طرح اگر ہو یہ ابتغاء نہ نکاح کے طریقے کے ساتھ بلکہ اجارہ کے طریقے کے ساتھ یا متا کے ساتھ یا زنا کے طریقے کے ساتھ یہ پچھلے بھی دو میں زنا ہی نے یہ عام ہے تو نہیں حلال یہ فعل اور نہیں واجب مال بلڑ کلڑ ہاں جی شاباش اور اسی طرح اگر ہو یہ ابتغاء بغیر نکاح کے طریقے کے اجارے کے طریقے کے ساتھ یا متا کے طریقے کے ساتھ یا زنا کے طریقے کے ساتھ تو نہیں حلال یہ فعل اور نہیں واجب مال بالکل وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ بس علامہ ملا جیون فرماتے ہیں آپ 5ویں سپارے نو پڑھو تے تانوں ساری گل سمجھ آوے اگو پڑھنا ہے تم احل لکم ما ورا ذالکم ان تبتغوا باموالکم غیر مصافح ایتھے نال ہے یہ تم تلاش کرو مالوں کے بدلے محرمات کے علاوہ کو درا حال کہ تم محسن ہو وہ نہ کہ حرام کاری کرنے والے ہو وہ درا حال کہ محسن ہو نہ کہ حرام کاری کرنے والے اے ابتغاء جڑا ہے وہ احسان والا ہوئے تے مصافحت والا نہ ہوئے
سنی ادھروں ویخ وے لے اے لا ان شرط ابغا صحیح او محسنین احسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ عفت پاک دامنی اور تحسین نفس کیا ہے؟ نفس کو حرام میں واقع ہونے سے بچانا، نفس کو تے مصافح زانی کو کہتے ہیں، یہ صفحن سے ہے، صفحن کا معنی ہے منی کا بہانہ فضول، اے میری توبہ، پس قید احسان کے ساتھ نکل گیا نکاح فاسد کیونکہ وہ شرعن منع ہے، اسی لیے فرمایا عالمگیری میں جب واقع ہو نکاح فاسد تو تفریق کر دے قاضی زوج اور مرد کے درمیان، اور عدم مسافت او بدکاری کرنے والے نہ ہوں، اس سے نکل گیا کون نکاح کیڑا اجارے والا اور اس کے باقی دو کیڑے مطور طریقے زنا، یعنی ابتغاء ہوئے محسنین غیرہ کی محسنین اے نکاح شرعی طریقے نال ہوئے حرام کاری والا نہ ہوئے، اور اسی کے طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان محسنین غیر مصافحین نے جی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان محسنین غیر مصافحین نے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان محسنین غیر مصافحین نے وفی فی هذا المقام اعتراضات دقیقۃ بینتها فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، اور اس مقام میں اعتراضات ہیں دقیقہ بیان کیا میں نے ان کو تفسیر احمدی کے حاشیہ میں موشیاں دا میں لکھیا تھا پر دسی نہ تاکہ تفسیر احمدی علیہ توجہ کرنا جی ہاں بشاک مانا کر اور اس مقام میں اعتراضات دقیقہ انہیں کون ہی آکے دسی نہ تفسیر احمدی کے حاشیہ میں ہاں جی مقام میں اعتراضات دقیقہ ہیں میں بیان کیا میں نے ان کو تفسیر احمدی کے حاشیہ میں، ان میں سے ایک یہ ہے تمسک اس آیت کے ساتھ ٹھیک نہیں مفوضہ کے حق میں، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ تو دلالت کرتی ہے علی کونہ مشروعاً بے مال لا علی کونہ غیر مشروع بلا مال، بلکہ مسکوت عنہ ہے موقوف ہے قیام دلیل پر، اور قائم ہے دلیل علی کونی مشروع بلا مال بھی وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فن کے ہو ما طاب لکم من ما طاب لکم وان کے حل ایام منکم، یہ تو مطلق ہے، یہاں تو مار کا ذکر ہی کون ان دونوں ایتوں میں، تو لہٰذا مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا مقید اپنے، تو لہٰذا جڑی مفوضہ ہے جیڑی اوندا مار نہ ہوئے تا بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایتا مطلق نے جی، اوندا پھر جواب دیتا ہے کہ مطلق تے اپنے اطلاق پر ہوتا ہے مقید اپنی تقیید پر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اور جدو گل وکھری وکھری ہوئے بھائی کاشف دی گل مقید ہے تے شاکر دی گل جڑے نا مطلق ہے ہن ٹھیک ہے، تے جے گل ہی ساری کاشف دی ہوئے تے پھر سنے دھیان کریں کہ اگر مولوی جی حکم بھی ایک ہوئے تے حادثہ بھی ایک ہوئے تے اون دے وچ جڑا ہے نا مطلق کو مقید پر عمل کیا جاتا ہے، جدو کی ہوئے حکم بھی تے حادثہ بھی، حادثہ مراد اٹھا نہیں بھی گل کو ہوئے اوتھے مطلق نو مقید تے عمل کری دا ہے، اگر حادثہ وکھرا وکھرا ہے پھر نہیں عمل کری دا، پھر جویں کہ قتل خطا حادثہ وکھرا ہے جی، قسم تروڑنا حادثہ، زہار حادثہ، تے قتل خطا وچ مومنہ دی قید ہے تے او قسم دے کفارے وچ فتحریر و راقبہ تے او زہار وچ بھی فتحریر و راقبہ مومنہ دی قید نہیں، اوتھے مطلق تے مقید چونکہ حادثے اے حادثہ ایک کوئی کی شے نکاح اس واسطے ایتھے جڑا کرنا استعمال چلو